آج کی اس نشست کا بنیادی مقصد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے پیش نظر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، بالخصوص موجودہ جو حالات ہیں ان میں علماء دین کا کردار کیا ہے، تعلیمی اداروں کے سربراہان کا کردار کیا ہے، اور ہم جس جگہ پہ ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع، ہر کوئی نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو بھی نگرانی اس کے ذمہ ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانے والے مقام کو بلائے بیٹھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج فلسطین میں ہمارا بھائی پریشان ہے، کشمیر میں ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پس پشت ڈال دیا۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک فکر انگیز لمحات کو محسوس کریں گے اور سوچنے پہ مجبور ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جس طرح یہ ہمارا اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا کہ باہر دوسرے اسکولوں میں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو میوزک وغیرہ اس پہ لازمی ہو جاتا ہے۔ میں 2 دن پہلے ایک جگہ اسکول میں گیا، یقین کر لیں کہ پیچھے میوزک تھا اور ان کی 10-12 سال کی بچیاں ڈانس کر رہی تھیں، اور میں ادھر چیف گیسٹ گیا تھا اور میں وہ پروگرام کو چھوڑ کے واپس آ گیا۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ اتنے لوگ بعد دیکھ رہے ہیں، مووی بن رہی ہے تو بچیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ اس لیے ایسے پروگرام سے دور بھی رہنا چاہیے، بلکہ لوگوں پہ تنقید کرنی چاہیے کہ ہماری بچیاں بھی ہیں۔ بلکہ کل ہم نے تھانہ کینٹ کے ایس ایچ او صاحب کو بھی ادھر بلایا تھا، ادھر ہمارے اسٹوڈنٹ سارے تھے، انہوں نے بچوں کو پتنگ بازی کے بارے میں بتایا کہ پتنگ بازی کتنا خطرناک کھیل ہے، یا اس کے بعد جو منشیات فروش ہیں وہ کس طرح بچوں کو رگڑا کے نشے پہ لگاتے ہیں، اور بڑا اچھا انہوں نے بچوں کو موٹیویٹ کیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر طریقے سے جو برائی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، جتنا ہمارے مسلط ہے ہم وہ کام پورا کرتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پرنسپل صاحب آپ کو تعلیم کے بارے میں بتائیں گے، یعنی کہ جس طرح دوسری جماعتوں میں لوگ آئے تھے ادھر پی ٹی آئی کے یا علماء کرام، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں اور اخباروں میں بھی ان کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح مزمل صاحب ہے ماشاء اللہ یہ بتا رہے تھے کہ میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب آپ اس طرح کے شو میں بیٹھے نا کم کم تعلیم کے بارے میں ضرور ڈسکس کیا کریں کہ پاکستان میں تعلیم کو کس طرح اگنور کیا جا رہا ہے۔ میں تو صرف ایک کتاب پہ فکر دینے کے لیے ہم نے آج کا یہ پروگرام رکھا کہ ہمارے دوست اب کیونکہ سیاست سے بھی یعنی الیکشن گزر چکا اور کچھ کہنا کہمی جو تھی مصروفیت اس سے اب ہمارے پاس کچھ وقت موجود ہے، تو ہم نے مختلف تنظیموں کی آرگنائزیشن کے لوگوں کو سیاسی سماجی شخصیات کو بلا کے ایک میسج دینے کا سلسلہ شروع کیا کہ تعلیم دینے کا جو کام ہے اور علم پھیلانے کا جو کام ہے یہ صرف استاد کا کام نہیں ہے۔ شرعی طور پر بھی جب ہم اپنی شریعت کا مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں لگائی، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت میں ہر فرد جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ علم اور تعلیم کی اشاعت کا، اس کی تبلیغ کا، اس کے پھیلاؤ کا اور اس کو آگے پہنچانے کا وہ ذمہ دار ہے۔ اسی طرح سے جو دنیاوی تعلیم ہے، کنٹمپریری ایجوکیشن جو ہے، اس وقت جو عصری تعلیم ہے، جو اسکول ایجوکیشن ہے، کالج ایجوکیشن ہے، اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو تعلیم کے معنوں میں لیا جائے گا، علم کے معنوں میں لیا جائے تو یہ بھی صرف اسکول کے ٹیچر کا کام نہیں، یہ بھی ہول کمیونٹی، سوسائٹی، ہر فرد کا، والدین، اساتذہ، سیاستدان، علماء کرام، عوام الناس، یہ سب کا کام ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت یعنی یہ جس کمپنی کا بنا ہوا مائک میرے ہاتھ میں ہے اور جن لوگوں کی بنی ہوئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے آج آپ سب کو انوائٹ کیا گیا ہے اور جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں یہ جن لوگوں نے اس وقت بنائی ہیں، اگر آپ ان کے معاشروں کا اندازہ کر لیں تو وہاں پر ہر سیاستدان بھی ایجوکیشنسٹ ہے، وہاں پر ان کے یعنی وہ بھی ایجوکیشن کی خدمت کو فخر سمجھتے ہیں،
اور ایجوکیشن کا ان کا ویژن ہے کہ ہماری قوم کا، ہمارے اس کنٹری کا، ہماری ریاست کا، اسٹیٹ کا تعلیم کے بارے میں کیا نظر ہے، کیا آبجیکٹیوز ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیسے کام کرنا ہے، نئی نسل کی ان کی جو تربیت ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ یہ ان معاشروں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پر جو کام ہم نے صرف تعلیمی اداروں کے حوالے کیا ہوا ہے، یہ ان ممالک کا ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ تعلیم ہمارا کام ہے، ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری۔ 3 فیکٹر جو ہیں خاص طور پہ میں یہ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جن کو اپنی ذمہ داری تعلیم کے حوالے سے سر انجام دینی چاہیے جی۔ نمبر 1 علماء اکرام۔ دیکھیے اسکولوں میں اس وقت یعنی صرف KPK میں ہم جس میں کہتے ہیں جی سب سے کم بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، تو 1.5 کروڑ کے قریب جو بچے ہیں صرف KPK میں اسکولوں اور کالجز میں جاتے ہیں، جبکہ پورے پاکستان میں یعنی جو ایک اندازہ کیا گیا ہے 2-3 سال پہلے جو سروے ہے، ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں وہ 50 سے 55 لاکھ بچے جو ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ دینی مدارس میں پڑھتی ہیں۔ تمام 5 جو دینی بورڈ ہے، جو وفاق المدارس السلفیہ ہے اور وفاق المدارس الشیعہ ہے اور اسی طرح سے رابطۃ الوفاق المدارس ہے اور اسی طرح سے وفاق المدارس العربیہ ہے، یہ جو 5 دینی بورڈ ہیں پاکستان میں، ان میں کل ملا کے 50 سے 55 لاکھ بچے، آپ کچھ اور مبالغہ کر لیں تو کس میں زیادہ تعداد ہے جی؟ کئی گنا زیادہ تعداد اسکولوں کالجوں میں بچوں کی پڑھتی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام نے تعلیمی اداروں کو، اسکولوں کالجز کو اگنور کر دیا، یعنی مدارس میں تو ظاہر ہے دین کی تعلیم دی جائے، لیکن یہ جو 5 سے 7 کروڑ بچے اسکولوں کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے کیسے ٹیمیں بنے۔ پہلا فیکٹر جو ہے وہ علماء کرام نے جو تعلیم کے شعبے کو جو اگنور کر دیا جس اسکول اور کالجز کے، تو ہم نے یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کی کہ علماء کرام ان تعلیمی اداروں کا رخ کریں، اپنی ٹیمیں بنائیں، اپنے سیکشن بنائیں مدارس میں، اور وہ یہاں تک پہنچے اور وہ بچوں کو دین کی تبلیغ کریں۔ اپنی عمر کا قیمتی ترین حصہ بچے نے اسکول میں گزارنا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز اسکولوں میں نہیں ہوتی اور 7-8 سال زندگی کا قیمتی ترین حصہ بچہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ اسکول سے 2 بجے چھٹی ہوتی ہے، 3 بجے گھر پہنچتا ہے، ظہر کی نماز تو چلی جاتی ہے۔ اور زیادہ تر پرائیویٹ اسکولوں میں 1 بجے چھٹی ہوتی ہے جمعے والے دن بھی، اور وہ گھر پہنچتے بچوں کا جمعہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ اور جب پھر وہ پریکٹیکل لائف میں آئے پھر آپ ان کو سمجھاتے رہیں کہ نماز فرض ہے، پھر جمعہ فرض ہے، تو پھر اللہ ماشاءاللہ وہی صورتحال ہے جو ہمیں معاشرے میں مل رہی۔ دوسری گزارش کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہمارا سیاست کا شعبہ ہے، سیاست میں دلچسپی رکھنے والے جو احباب ہیں، الیکشن کے دن پیچھے گزرے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہر محلے کی علیحدہ کمیٹی بنائی گئی، مطلب کہ تمام جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہر MP MNA کے جو ہمارے امیدواران تھے کسی بھی جماعت کے تھے، انہوں نے ہر گلی محلے کی ویلفیئر پلاننگ کے لیے انہوں نے کمیٹیاں بنائی۔ یعنی کسی سیاستدان کو اگر آپ کہیں نا کہ بھئی آپ گلی محلے بنانے کے بارے میں، تو وہ 2 گھنٹے تقریریں کریں گے کہ ہم یہ کریں گے، ہم نے یہ کیا۔ لیکن تعلیم کے بارے میں کیا بھیا قوم کو دینا کیا چاہیے، مسئلے کیا ہیں پاکستان میں، ٹیچر ٹریننگ میں کیا مسئلے ہیں، اسکولوں کی تعداد اور جو آبادی ہے اس کی کیا ریشو ہے، 7 لاکھ کا پروٹوکول کے کیا پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، اور سب سے بڑھ کر سلیبس میں جو گناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو یعنی کہ سارے مضامین اور صورتوں کا ترجمہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مطلب اس میں ہم نے دیکھا کہ کسی سیاستدان نے بھی اللہ ماشاءاللہ اپنی تقریر کے دوران تعلیم کے بارے میں کوئی ویژن، کوئی منشور، چلے اس وقت نہیں ہو سکا، ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم یہ آپ کو بتائیں کہ سیاستدان جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل کو ملک میں کچھ اختیار دیں اور جن کی ایکسیس ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے نظام سارے چلانے ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے، ان کی ایکسیس ہے، انہوں نے آواز پہنچانی ہے، تو یہ اسمبلی میں پہنچائے۔ مثلا ایک چھوٹا سا صرف ایک میں جس کا جسے کہتے ہیں بہت المیہ ہے اظہار کرنا چاہوں گا کہ ڈرائیور بھی بھرتی ہو نا سر، تو ڈرائیور کو یہ کہا جاتا ہے کہ گاڑی چلا کے دکھاؤ، ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کا، اور کسی شعبے میں بھی کسی نے بھرتی ہونا ہو۔ پاکستان میں آپ دیکھیے اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی بھی ٹیچر بھرتی ہونا ہو گورنمنٹ میں تو کبھی اس کی ٹیچنگ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، یعنی آپ کے علم میں بھی شاید یہ بات نہ ہو بہت سارے دوستوں کے۔ اس طرح کے یعنی ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ بالکل ہی تماشا اور کھیل بنا دیا گیا
کہ ایک ٹیچر نے پڑھانا ہے، ایک پریکٹیکل اس کا کام ہی ایک پریکٹیکل ہے، عملی طور پہ پڑھا کے دکھانا ہے، لیکن اس کی ٹیچنگ کا اثر نہ تو پرائمری لیول پہ نہ میٹرک لیول پہ. حتیٰ کہ یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا جب اپنے ادارے خیال کریں گے تو میرا نہیں یہ خیال کہ میڈیکل کالج میں بھی اگر کوئی پروفیسر ڈاکٹر جو ہیں جب وہ بھرتی ہوں ان کو یہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو ان کے بھی کوئی تدریس کا کوئی ٹیسٹ لیا جائے کہ آپ ڈاکٹر تو ہیں آپ پروفیسر ہیں لیکن کیا آپ بچوں تک کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ نظام ہی سارا ایسا بنا دے گا. اس طرح کے اور بہت سارے اس میں گیپ ہے نظام تعلیم میں. یہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے. اور بڑی یعنی افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے ملک کا نظام ٹھیک کرنا تھا نا نظام تعلیم، ان کا رویہ کیا ہے، ان کے بچے پاکستان میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. تو ہم ان بتوں سے کیا امیدیں رکھیں کہ یہ نظام تعلیم کو صحیح کریں گے. انہوں نے صرف ایک ہی کوشش کی نظام تعلیم کو بہتر کرنے کی کہ اپنے بچے پھر انہیں ملک داخل کروا دیں. ٹھیک ہے نا جی. جیسے علاج کے لیے ٹھیک ہے نا، وہ پاکستان کے کسی ہاسپٹل پہ ان کو تعلیمی اداروں پہ ٹیسٹ نہیں، تو ظاہر ہے ان سے کیا امید کر سکتے. اور تیسرا آخری جو فیکٹر میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ ہے سوشل میڈیا کا. اس وقت سوشل میڈیا کو اس کا قبلہ درست کرنے کے لیے، تعلیم کے حوالے سے اس کو فوکس کرنے کے لیے بھی ہم میں سے کوئی سنجیدہ نہیں. حکومتی سطح پر تو واقعی کوئی سنجیدہ نہیں ہے، کوئی ایسا چینل نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بچے یعنی سوشل میڈیا سے باقاعدہ کو نالج حاصل. اپنے طور پہ تو چلے کوئی تقاریر سنیں کوئی علماء کے، لیکن کوئی باقاعدہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں نہ نظام بنایا گیا ہے، نہ کسی جماعت نے، نہ کسی یعنی انفرادی سطح پر ایسی کوشش ہوئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بھائیو، اس وقت جو صورتحال ہے تعلیم کے حوالے سے، بے شمار اسکول ہیں، بے شمار کالج ہیں، بے شمار یونیورسٹیز ہیں، لیکن ہمارے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور اس حوالے سے کہ اسکول والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ٹیچر کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس حوالے سے جناب محترم عمران حنیف صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. تو اس پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے علماء کرام کا ایک بہت بڑا اجتماع کیا. گجرانوالہ سے بھی آئے، بڑی بڑی دور سے علماء کرام آئے. جب انہوں نے ان کی گفتگو کو سنا تو اس بات کو سراہا کہ واقعی اس بات کی بڑی کمی ہے کہ جہاں ہم بچوں کو میتھ پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، سب کچھ پڑھاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس قوم کی تربیت بھی کرنی چاہیے. اور جو تربیت ہے وہ قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. جب ہم انشاءاللہ اس پوری قوم کو فرقہ واریت سے بچا کر قرآن و حدیث پر ڈالیں گے تو انشاءاللہ قوم کی تربیت ہوگی. اس کے بعد ہم نے والدین کو کال کی، والدین کو جوڑا کہ آپ نے سارا ملبہ اسکول والوں پر ڈال دیا ہے، ٹیچر پر ڈال دیا ہے. اسکول میں تو بچے 4-5 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، آپ کے پاس بچے تقریباً 18-19 گھنٹے رہتے ہیں. آپ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی کیئر کریں، آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، پڑھائی میں کیا کرتے ہیں، موبائل کیسے استعمال کرتے ہیں، ان کا کیا فنکشن ہے. اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے فیس ادا کر دی ہے، ہم نے اسکول کو بچوں کو اسکول میں بھیج دیا ہے، اب ٹیچر کی ذمہ داری ہے، اسکول والوں کی ذمہ داری ہے وہ سارے کام کریں. انشاءاللہ انہوں نے بھی اس گفتگو کو سنا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا. اس کے بعد ہم نے سیاسی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی والے ان کو بھی کال کی. واللہ یقین کر لیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران صاحب جو باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج تک اس راہ والی میں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ پوری پاکستان میں کسی نے یہ پروگرام شروع نہیں کیا. یہ تو پروگرام بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا.
لوگوں کو جگانا چاہیے تھا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ایز اے مسلم ہو کر ہم کیا کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑا کامیاب پروگرام ہوا، اور پچھلی رات کو انشاءاللہ ہم نے مسلم لیگ نون والوں کو بلایا تھا، ان کے سامنے یہ ساری گزارشات پیش کی. آج بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ اسکول ہم نہیں کہتے، عمران صاحب نہیں کہتے، ان کے ٹیچر نہیں کہتے، جو ہم نے گفتگو لوگوں کی سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس علاقے میں کوئی اسکول ہے جو قرآن و حدیث پر بچوں کو کھڑا کر رہا ہے، فرقہ وریت سے پاک اسکول جو ہے وہ ینگ اسکالر اسکول ہے، اور انشاءاللہ اس راہ والی میں وہ کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ وہ چل رہا ہے. یہ جو نسل ہے اگر یہ نسل سمجھ جائے گی، اس نسل کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پورے علاقے کا امن قائم ہوگا. انشاءاللہ اس اسکول میں ہماری جتنی بچیاں ہیں وہ باپ پڑھتا ہے، پڑھانے والی ٹیچریں باپ پڑھتا ہے. ہم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس ادارے میں یہ صورتحال ہے کہ یہاں جو لیکچر چینج ہوتے ہیں وہ بھی تکبیر کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. ہمارے سارے بھائیوں کا حق بنتا ہے ہم اس ادارے کے لیے کام کریں. جہاں ہمارے دروس ہوتے ہیں وہاں ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ بھائی اگر آپ نے اپنی نسل کو سنوارنا ہے تو آپ ان کو ینگ اسکالر اسکول میں داخل کروائیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری جو نئی نسل ہے اس کو راہ راست پہ آ دے. دیکھیں تو آنے والا جو وقت ہے اسی نسل سے انشاءاللہ انہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. اگر ہماری نسل برباد ہو رہی ہے واللہ یقین کر لیں اسکولوں کے ساتھ ساتھ کالجوں کے ساتھ ساتھ ایسی دکانیں ہیں کہ جہاں نشے کی ہر چیز ملتی ہے لیکن حکومت کو کوئی خبر نہیں. الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی اپنا فضل و کرم فرمائے اور نئی نسل کو اللہ تعالی کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو جی تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ وقت نکالا آ کے بات سنی. میں کافی دیر سے عمران صاحب کے میسج آتے ہیں، وہ تقریباً ہوتے ہیں 7-8 منٹ کے لیکچر، تو 2-4 میں نے سنے، مجھے مزہ آیا. تو میں نے سمجھا اتنی لمبی گفتگو کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا اس میں ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. تو اپنے بچوں کو ایسی جگہ پہ داخل کروانا چاہیے جہاں پہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو جزائے کثیر عطا فرمائے. بہت شکریہ جزاکم اللہ. کروں گا. میں گجرانوالہ میڈیکل کالج میں پچھلے 8 سال سے پڑھا رہا ہوں. گجرانوالہ میڈیکل کالج یہ گونگلاوالا میں بنا ہوا ہے. جو MBBS میں تیسرے سال کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میں انہیں پڑھاتا ہوں، اور میں اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے کام کر رہا ہوں. میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو تو میں پڑھا ہی رہا ہوں پچھلے 8 سال سے، لیکن اس طرح کی گیدرنگ سے میں پہلی دفعہ جو ہے وہ مخاطب ہوں. 2-3 باتیں کروں گا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک تو یہ ہے کہ سب کو ہی پتا ہے ویسے کہ سیاسی بحران ہے یہ پاکستان میں، اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے. لوگوں میں ڈویژن بہت زیادہ ہے، پارٹی ایفیلیشن ہے لوگوں کی، کوئی جو ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہے. دوسرا جو ہے وہ اکنامک کرائسس ہے، جو معاشی بحران ہے، وہ بھی سب کو ہی پتا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹس کا جو ہے وہ بہت زیادہ گیپ ہے پاکستان میں. جو امپورٹس ہیں وہ ہماری کوئی $90 بلین کو ٹچ کر رہی ہیں. ایکسپورٹس ہماری جو ہے وہ ابھی بھی 30 to 40 تک ہے. تو جو 40 to 50 بلین کا جو گیپ آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں کبھی چائنا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کبھی رشیا کی طرف، کبھی سعودیہ کی طرف، کبھی UAE کی طرف. اب یہ ایشوز جو ہیں یہ ہر ایک کو پتا ہے. جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کا بھی سب کو پتا ہے، جو اکنامک کرائسس ہے اس کا بھی سب کو پتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ان ڈیپتھ انالیسس کریں تو ان دونوں کرائسس کی جو پیچھے بنیاد ہے وہ اخلاقی بحران ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر مارل ویلیوز جو ہیں وہ لوگوں کے اندر ہوں گی، اگر اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ہوں گی، تو نہ سیاسی بحران رہے گا نہ معاشی بحران رہے گا.
اور اسکول کے لیول میں میں یہ کہوں گا سر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اخلاقی قدروں میں ویسے تو مارل ویلیوز میں کافی کچھ آ جاتا ہے، لیکن اسکول کے لیول پہ جو آپ کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیول پہ کم از کم انہیں جو 2-3 چیزیں ہیں وہ ضرور انہیں کہیں کہ یہ مارل ویلیوز آپ کے اندر ضرور آنی چاہیے۔ پہلی چیز ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کریں۔ جھوٹ اتنا زیادہ ہے یہاں پہ، ہمارے وہ جو دوست جو یورپ چلے گئے ہیں یا امریکہ سیٹل ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پہ جھوٹ ایسے ہے جیسے کسی کو قتل کر دیا ہوا، اور یہاں پہ اتنا رائٹ ہے کہ کوئی جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو جھوٹ سے آپ نے سخت نفرت دلانی ہے، یہ پیرنٹس کا بھی کام ہے، یہ صرف اسکول والوں کا کام نہیں ہے۔ ایک تو جھوٹ سے اجتناب یا جھوٹ سے نفرت ہے، دوسرا یہ بے تحاشا لالچ ہے۔ تیسری چیز میں کہوں گا کہ لوگوں کے اندر لائلٹی ہونی چاہیے، وہ لائلٹی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، وہ لائلٹی جس اسکول آف تھاٹ سے آپ بلانگ کرتے ہیں، جس سیکٹ سے، جس مسلک سے، جس جماعت سے، تنظیم سے، اس کے ساتھ بھی ہونی چاہیے اور اپنے ملک کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ ایک چیز میں کہوں گا جھوٹ سے اجتناب ہے، دوسرا حد سے بڑا ہوا یا بے تحاشا لالچ وہ صحیح نہیں ہے، اور تیسری چیز لائلٹی کہہ رہے ہیں یا حب الوطنی کہہ رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں میں کہوں گا کہ یہ بچوں کے اندر جو ہے نا یہ چھوٹے لیول سے کریں گے، یہ پیرنٹس کا بھی کام ہے، یہ علماء کرام کا بھی کام ہے، یہ ٹیچرز کا بھی کام ہے، یہ سب کا کام ہے۔ تو یہ 3 باتوں کے ساتھ جو ہے میں اہتمام کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں عمران حنیف صاحب کا جو ہمارے استاد ہیں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بڑی ہی خوبصورت مجلس کا اور محفل کا انعقاد کیا ہے اور مجھے بھی اس میں دعوت دی گئی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر بحیثیت قوم ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا جو قومی ڈھانچہ ہے وہ کولیپس کر رہا ہے، اور قومی ڈھانچے کے کولیپس ہونے کی اگر ہم وجوہات تلاش کرنا شروع کریں تو کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں پر ہم زندہ موجود ہیں، چاہے وہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا وہ جوڈیشل سسٹم ہے، یا ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، یا دیگر جو شعبہ ہے زندگی ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے یہ بھی کولیپس کر چکا ہے۔ ہم آؤٹ ڈیٹڈ چیزوں کے ساتھ 21ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں اور تقریباً چوتھا حصہ ہم اس صدی کا گزار چکے ہیں، اور اس چوتھے حصے کے گزر جانے کے باوجود ہم اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ہم پچھلی صدی کے اندر موجود ہیں۔ تو بہت کچھ بدلنے کی اس وقت ضرورت ہے، اور یہ سوچ ابھی چند لوگوں کے اندر ہے کہ یار ہمارا ملک اس کے وجود کو خطرات لاحق ہیں۔ ایک ہے جو ہم 1947 سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک کیفیت ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک واقعتاً اپنے وجود کے اعتبار سے بہت بڑے خطرے سے دور جا رہا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت صرف ہمارا نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، اور دنیا کو لے کے چلنے والے لوگ وہ جو دنیا کو سوچ دیتے ہیں، فکر دیتے ہیں، یا دنیا کے اندر تبدیلیوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ دنیا ایک بڑی ڈسٹرکشن سے اگر دوچار ہوگی تو پھر انہیں کنسٹرکشن کا موقع ملے گا، اور اس کا تدارک اور حل وہی ہے جو تدارک اور حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اور جب آپ کو اللہ رب العزت نے دنیا کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، دنیا کی ذہن سازی کے لیے ان کے مائنڈ سیٹ کو تیار کرنے کے لیے کھڑا کیا تھا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ اقرا پڑھیے۔ تو یہ جو پڑھنا لکھنا ہے، جب تک اس کے اندر بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی اور ایک انقلابی تبدیلی نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم آگے نہیں جا سکتے۔ میں عمران صاحب سے بھی کہوں گا اور عابد صاحب سے اور دیگر جو احباب یہاں پر بیٹھے، میں آپ سب سے یہ بات کہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک گفتگو ہونی چاہیے کہ بھئی ایسا کیوں ہے کہ جو کچھ کرنے کی ایج ہے وہ تو ہماری تعلیمی اداروں کے بند کمروں میں گزر جاتی ہے، اور 22 23 24 سال کی عمر تک ہمارا ایک نوجوان
وہ تعلیم ہی حاصل کرتا رہتا ہے اور وہ کتابوں کے اندر ڈوبا رہتا ہے، اس سے آگے پریکٹیکل لائف اور پریکٹیکل اپروچ اس کی طرف اس کے قدم ہی نہیں بڑھتے. آخر ایسا کیوں ہے؟ میں تو اس ویژن کا حامی ہوں کہ پاکستان کو ایک ایجوکیشن سٹیٹ بنانا چاہیے اور پاکستان کے اندر تعلیم کا ایک ایسا نظام ہمیں وضع کرنا چاہیے کہ پوری دنیا کے لوگ پاکستان کے اندر آ کے تعلیم حاصل کریں. ہم یہاں سے لوگوں کو سکھا کے بھیجیں، لیکن وہ تعلیم ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ 22-24 سال 26 سال کی عمر تک ہمارا نوجوان وہ تعلیمی اداروں کے کمروں میں بند رہے، بلکہ اس کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے اور وہ تبدیلی ایسی ہو کہ 17-18 سال کا ہمارا ایک نوجوان جس کو چلے آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک شناختی کارڈ ایشو کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ملک کا شہری ہے اور جناب اس کو اب شادی کا حق حاصل ہے، اس کو اس طریقے سے یہ حقوق حاصل ہو گئے، وہ اس ایج میں جب داخل ہو تو وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کر چکا ہو. یہ انقلابی تبدیلیاں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کو سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمران حنیف صاحب نے بہت اچھی گل کر رہے سن تے مینوں یہ نہیں پتا چلیا کہ ڈاکٹر مزمل صاحب نے پہلوں بلایا گیا ہے تے وہ ایڈورٹ میڈیکل کالج دے سٹوڈنٹ نے بڑا آزاد ہے تے مینوں کس حساب سے سب تو بعد ہی بلایا گیا ہے اپنا تے کوئی حال ہے. وہ الیکشن لڑیا اسی کو سسٹم دا حصہ ساں. میری 45 سال عمر ہو گئی ہے، جدوں کدی پہندا سا نا اپنے وطن دے بارے نال اللہ دی قسم اتنا پریشان ہو جانا نا یار ساڈی گڈی تے روک کدھر جا رہے ہیں. میرا پانجا لگدا مینوں نے 100 بار کہا کہ ماموں جی پاکستان چھڈو آسٹریلیا آجو تہاڈا سویرے ویزا لگ جائے گا، اپنے بال نال لے کے آجو. ہن میں ایک دن پوچھیا میں کہ جتھے تو رہنا ہے اوتھے نمازاں پنجے مسجد ہی پڑھنا ہے؟ آندا نہیں مسجد میرے گھر تو ہے 45 منٹ دور. تو میں کہ پترا میری تے ننگ گئی ہے تے بالا نہیں میرے ہاتھوں برباد کرانی ہے. جس گھر وچ مسجد دی اذان ہی نہ ہوندی ہوئے گی دس تے دل لگے گا اس وقت نہیں رہا کہ کی کرنا ہے. مینوں آندا تسی ایتھے آ جاؤ مسجد دے سامنے گھر لے لینے ہیں. تے میں کہ پاکستان پچھوں کنے ٹھیک کرنا آندا ایتھے چنگا ٹھیک ہوئے گا جتھے میں تھانوں آندا ایتھے میرے کول آ جاؤ ایتھے صحیح ٹھیک ہوئے گا. اوتھے نہیں. میں ایک بھائی نوں کہیا میں کہ یار بہت سارے وطن وچ ایسے کام نے جڑے 2/3 اکثریت دے محتاج نہیں ہے. وطن وچ بہت سارے ایسے کام نے اگر میں صرف ایجوکیشن دے ریلیٹڈ ہاں میں گجرانوالہ دا سی او بن جانا وا تے بہت سارے ایسے مسئلے نے جے میں ذاتی تھوڑی جی دلچسپی نال ٹھیک کر سکنا. میں انہوں آخیا پاسپورٹ دفتر کدی گئے ہو؟ 40 بندے پاسپورٹ دے دفتر دے اندر نے 120 باہر میز لا کے بیٹھے. ایز اے قوم ساڈی تصویر ہے وے اندر والے 40 تے چلو کوئی کام کرتے مارتے ہوں گے، باہر والے 120 کی کرتے ہیں. واضح لانے پہ تیرا سودا کرانے تیرا سودا کرانے. کدی کوئی بھائی تھوڑے جو بیاہ ہوئے تے اندر کڈی لمبی لائن ہے مینوں 3 دن پاسپورٹ دفتر پا دو اختیار پورے دیو تے ادوں بندے ادھے کر دیو جنے اندر ہے نے جنہ ہمارا سٹاف اندر ادھا کر دیو لائن لگی تے میری تو آندا یہ واسطے 2/2 دی اکثریت دی ضرورت ہے جی. کاموں کیا ٹول پلازا ایتھے ٹول پلازا تہاڈا دے اوتے کی جناب تے اگے سارے نے اچھا بندہ بیٹھا پرچیاں دے رہا لائن لگی ہے او دا ٹینڈر ہوندا ہے. چودھری کسے اپنے ایم پی ایم این اے دے پھپھی دے پتاں نوں سارے نوں سانڈو نوں کسے نوں ٹھیکہ دیندے نے. 3 مہینیاں دے پیسے نا 5 سالاں جننے پیسے 3 مہینے کماندا ہے نا انہیں 5 سالاں دا ٹھیکہ او دے کے او بیٹھ جاندا ہے. اوتے بندے بیٹھے نے عملہ بیٹھا لوٹ رہے نے جا کے. یار کدی موٹر پہ تے گئے ہو میری گڈی نوں ایم ٹیگ لگیا میں 5000 روپیہ ایڈوانس سرکار دے خزانے جمع کرایا. جدوں تو نہ پیسے کٹے جاندے پورے پاکستان دے ٹول پلازا ایم ٹیگ تے کرن واسطے کنی کو کیڑی 2/3 اکثریت دی ضرورت ہے. یہ میں مثال دے طور تے دسیاں بھائیاں دا ٹائم بڑا قیمتی ہے. اگر اسی کرنا چاہیے میں سے مثال دین واسطے کیا کہ یہ سکول منافع واسطے نہیں انہاں دے دل دے وچ ہے کہ جذبہ قوم تے تعمیر کرنا چاہتے ہیں. والدہ نا جی اگر اسی کرنا چاہیے تے بہت جلدی بڑا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر نہ کرنا چاہیے تو پھر میرے بھائیو اسی لگے ہیں سارے قوم نہیں ایک ہجوم ہے لوگاں دا اسی سارے انہوں انجوائے کرنے ہیں پہ جناب اپنی زندگی دیا ساواں پوری میں کسی لئے سوچنا پتہ نہیں اللہ دے دربارے جا کے کی ہوتے جواب دیاں گے. بہت سارے میرے خاندان دے افراد تے میرے دوست 1 یا 2% لوگ ایسے نے
جنہیں الیکشن تو بعد مزمل صاحب کا نہیں مینوں پتا مینوں شاباش دیتی ہے کہ یار تساں بہت اچھا کام کیتا کم از کم تالاب دے وچ روڑا تے سٹیا نا کل قیامت دن اللہ دے دربار جاواں تے کہاں گے تے صحیح نہ کہ کلمہ بلند کیتا سی اگر لوگ آ جاندے تے اسی چاہندے ساں کہ اپنی جیب چوں پیسے لا کے حق کلا دے تے اصلاحات نافذ کرنیاں چاہتے سن جس حد تک یار سارا پاکستان سویل ناس کو ہوئے کوئی بندہ صحیح ہے 20% ڈاٹا صاحب ہو سکتا ہے 5% تے تینا بھی لے کر چھڑی دا 25% تینا مہینے تک کوشش کریے شیر شاہ سوری نے کتنی دیر حکومت کی تھی بھائی کچھ نہیں کی اتنا کو ٹائم سی 2 سال دے قریب بڑی اصلاح نافذ کر گیا جنہاں لوگاں کرنی ہوندی ہے انہاں تے کسی چیز دا محتاج ہی نہیں ہوندے میں انتہائی مشکور ہاں تے اپنے نا قائد تو معذرت چاہنا کہ انہاں نے غلطی نہ نے میرا نمبر لا نہ تے او تے پیچھے رہ رہا ہوں سب پہلے نمبر لا السلام علیکم اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ینگ اسکالر اسکول تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بہت زور دیتا ہے اور اصل انسانیت تربیت ہی ہے تعلیم ہو یورپ تعلیم یافتہ ہے بہت تعلیم ہے یورپ میں بڑی یونیورسٹی ہے لیکن انسانی قدریں کوئی نہیں کسی کو اپنے باپ کا بھی کم نہیں پتا ہے ایسی تعلیم ایسی ترقی کا کیا فائدہ یہ الحمدللہ اسلام ایسا مذہب ہے جو تربیت بہت زبردست انداز سے کرتا ہے اور جتنی اخلاقی تربیت بھی ہو وہ زور دیتا ہے کوئی نہیں زور دیتا اور میں عمران صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہمارے علاقے میں ایک موسم کا کردار ادا کر رہے ہیں آپ ہمارے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیول سے بھی راستہ کر رہے ہیں ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں ابھی کل کی بات ہے 2-4 دن ہوئے ایک فیملی مجھے کہنے لگی کہ یار ہم نے اپنے بچے کو حفظ کروانا ہے حفظ میں نے کہا آپ نے کچھ زیادہ لیا ہے لیکن ہم نے وہاں کا ظاہر کرانا چاہتے ہیں ینگ اسکالر میں میں کہا ینگ اسکالر میں کیا ہے انہوں نے کہا یار میں سنا ہے کہ اگر حفظ کروانا ہے نا سارے کراتے ہیں اچھے سے اسکول ہے کسی کی میں یہ نہیں کرتا کسی کو ڈگری نہیں کرتا سب اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن ینگ اسکالر کا ایک اپنا انداز ہے وہ میں ظاہر کروا لیا بچے کو حفظ میں اور وہ میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کیا آپ کر رہے ہیں ابھی تو وہ مجھے ناظرہ شروع کیا ہے میرا لفظ درست کرنے کے لیے مجھے یاد ہے یار بات یہ ٹھیک ہے ہم جب چھوٹے رہے تو قرآن ہم نے بھی پڑھا تھا اور پتہ کیسے پڑھا تھا اللہ حمد اللہ ہے ورد بات ہو ورد طیبات ہمارے قاری صاحب بھائی یار کیا کرتے ہیں پنجابی لگے جو مسجد کے کرتے ہو کہتے مسجد ہو ایسی تربیت ماشاءاللہ وہ بچہ مجھے آج بھی ملا میں نے کہا یار کیا مزہ آیا بہت مزہ آیا میں نے کہا ایک اور کوئی بات ہم نے کبھی نماز پڑھی نہیں تھی وہاں پر نماز کا جو لطف آتا ہے وہ بہت ہی ایک عجیب و غریب لطف ہے میں اس پر بھی بڑا خوش ہوں یہ 6-7 سال کا بچہ کہتا ہے میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کی آمد اور یہاں پر ایسی اچھی باتیں تعلیم کی بات تربیت کی بات اس کو سننا سنانا آپ کا بہت مشکور ہوں